السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کی تاریخ واقعات میں سے پڑھیں گے تاریخ بنی اسرائیل۔ سبق نمبر 15 ہے۔ بنی اسرائیل کا تعارف پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے، جبکہ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ جل شانہ کا بندہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ 12 بیٹے اور ان کے خاندان بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی اور اپنا مقام کھو بیٹھے۔ اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کی 70ویں سورت بنی اسرائیل انہی کے نام سے موسوم ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں۔ بنی اسرائیل عراق کے شہر کنعان میں آباد تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بھیج دیا، تو اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کنعان سے مصر بلا لیا۔ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور نہایت خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم و ستم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 80 سال تک مصر کے بادشاہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی بنی اسرائیل کافی عرصہ خوشحال زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ اہل مصر یعنی قبطیوں نے اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیا جس کا لقب فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت والے کام لینے لگا۔ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا اقتدار ختم کر دے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ رہنے دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فرعون کی شدید ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات۔ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی تدبیر سے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان سے ایک قبطی غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ فرعون نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حکم سے مدین ہجرت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد مدین سے مصر واپس تشریف لائے۔ راستے میں اللہ جل شانہ نے انہیں 2 معجزات، عصا اور ید بیضاء چمکتا ہوا ہاتھ عطا فرمائے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور جادوگر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ جانے پر فرعون ان پر ایمان نہیں لایا، چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ جل شانہ نے سمندر پاڑ کر راستہ بنایا جس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے اور فرعون اپنی پوری لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں۔ بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے۔ صحرائے سینا میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا، ایک چٹان سے 12 چشموں کی صورت میں پانی دیا، من و سلوہ جیسی عمدہ خوراک دی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ہر بار اللہ جل شانہ کی ناشکری کی، سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کی، کوہ طور پر پہنچ کر اللہ جل شانہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا،
من و سلوہ کے بجائے عام خوراک کا مطالبہ کیا، تورات کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کی تعلیمات کو برا بلا دیا۔ انہوں نے اور بھی کئی موقع پر اللہ جل شانہ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ جل شانہ نے مزید مہلت دی اور ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور سزا۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فلسطین ایک نہایت طاقتور اور جنگجو قوم عمال کا آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب جا کر ان سے جنگ کرے، ہم تو یہی بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم بس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تم ہی غالب رہو گے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزدل قوم کے خلاف اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا اور 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ آگے ہم دوسرے حصے میں مزید بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے۔